अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब कुफल टूटा खुदा खुदा करके हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो कि मीडिया से दूर दूर ही रहते हैं और आज तक उनकी अपने पेशरो जनाब कमर जावेद बाजवा की तरह मीडिया नुमाइंदों के साथ एक भी ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन अब बिल आखिर एक मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात की अहमियत इस वजह से भी जो है ना वो मेरे नज़दीक ज़्यादा है कि इस मुलाकात के बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आए। इनमें से पहला पॉइंट है कि आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत को कोई खतरा नहीं है और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, इस बात का दावा किया गया। इसके साथ साथ दूसरा नुक्ता है अगले 5 बरस के दौरान मईशत की बहाली और 10 बरसों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर तमाम गैर मुल्की कर्जे की अदायगी का रोड मैप तैयार किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए और एक वसी तर सियासी इत्तफाक के लिए सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं मेरे नज़दीक ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनका जायज़ा लेते हैं, इनके मेरिट्स के ऊपर भी, इनके डीमेरिट्स के ऊपर भी, यानी इनका तनकीदी जायजा लेते हैं, देखते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। फिर इस मुलाकात की तफसील भी बयान करते हैं कि यह मुलाकात कब हुई, कहाँ पर हुई, किससे हुई, इस मुलाकात को अरेंज कैसे किया गया। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ज़ ये है कि हमारे एक बड़े मारूफ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, जनाब सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में और धीमे लहजे में खुरदरी बात करने में भी इनका सानी नहीं है। और चूँकि ये एक मुतहर्रक शख्सियत हैं, फ़ाल शख्सियत हैं, तो मुख्तलिफ लोगों का उनके साथ राब्ता भी हो जाता है। इसी हवाले से सुहेल वड़ाई साहब ने आज रोज़नामा जंग में एक कॉलम तहरीर किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब ने जो है वो इंकशाफ किया कि उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बिल आखिर मुलाकात हो गई। उनका ये कहना है कि इस कॉलम के अंदर कि उन्होंने इस मुलाकात के लिए तवील अरसा कोशिशें की, यानी जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ के ओहदे का चार्ज संभाला उस वक्त से वो तगोदौ कर रहे थे कि उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी ये मुलाकात नहीं हो रही थी। उनका ये कहना है कि मैंने अपने एक दरीना दोस्त और मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी रब्ता किया। मोहसिन नकवी से कई मरतबा इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो फील्ड मार्शल से मुलाकात करना चाहते हैं और मोहसिन नकवी ने इस बात का उनको यकीन दिलाया कि उनका पैगाम फील्ड मार्शल तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं हो सकी। उनका यह कहना है कि अब से कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में उनका एक तल्ख मुकालमा भी हो गया कि आप मेरा पैगाम जो है वो फील्ड मार्शल तक नहीं पहुंचाते वरना मुलाकात कैसे ना होती। अगली सुबह मोहसिन नकवी ने बताया कि आपका ख़त और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया है और उन्होंने मुस्कुराकर इसे आईएसआई के सरबराह जनरल आसिम मलिक के हवाले भी कर दिया। मुझे मोहसिन नकवी की बात का यकीन नहीं आया और मैंने समझा कि ये बात सिर्फ मुझे टालने के लिए की जा रही है, मगर दूसरे दिन मलेशिया के वज़ीर आज़म को एजाज़ देने की तकरीब सदारती महल में हुई तो इस मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दुआ सलाम हुई और उन्होंने ना सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ के पैगाम की तस्दीक की बल्कि वक्तन फ़वक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्कुरा कर इकरार किया और कहा कि जल्द मुलाकात होगी। फिर वो ये कहते हैं कि मैं हालिया चंद रोज़ कबल मैं बेल्जियम गया था और बेल्जियम के शहर ब्रसल्स के अंदर एक तकरीब थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि दौरे अमेरिका के से फारग हुए थे, अभी रिसेंटली जिन्होंने दौरा अमेरिका किया है, उसके बाद वो बेल्जियम आए थे और बेल्जियम में एक तकरीब में उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई और इस 2 घंटे तवील मुलाकात में मुख्तलिफ इशूज़ बशमूल सियासत, बशमूल मईशत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी गुफ्तगू हुई उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। अब डायरेक्ट जंप करते हैं
انہی 3 سوالات کا، ان 3 معاملات کا جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، کیونکہ یہی 3 چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس حوالے سے جو گفتگو سہیل وڑائچ نے کی ہے جنرل عاصم منیر سے، ان کا جواب، اور پھر اس کے اوپر رائے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی عزائم، ان کا یہ کہنا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر اس وقت پایا جاتا ہے کہ وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے عزائم پر انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں، میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پرخلوص کام کرنے کو سراہتے ہوئے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا کہ جناب ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، یہ بڑی اہمیت کا معاملہ ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے اس حوالے سے مختلف جو سوال و جواب ہیں، مختلف جو ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے، اینکر پرسنز تھے، یوٹیوبرز تھے، یہ بات بار بار سامنے آ رہی تھی کہ جناب عاصم منیر صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ وہ صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیں۔ اب فیلڈ مارشل کے عہدے پر رہتے ہوئے سیاسی عہدہ نہیں سنبھالا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آئین کے تحت اگر انہوں نے سیاسی عہدہ سنبھالنا ہے تو ان کو فوجی عہدے سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور فوجی عہدے پر رہتے ہوئے اگر وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھالیں گے تو پھر انہیں آئین کو یا تو منسوخ کرنا پڑے گا یا معطل کرنا پڑے گا، یعنی مارشل لاء لگانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں، اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ طاقت وردی میں، اور وردی کے بغیر صدر کی کوئی ویلیو نہیں۔ پرویز مشرف کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے وہ ایک طاقتور چیف ایگزیکٹو اور طاقتور پریزیڈنٹ کے طور پر ایوان صدر میں براجمان رہے، لیکن جیسے ہی کمانڈ کی تبدیلی ہوئی، پرویز مشرف نے کمانڈ سٹیک جنرل اشفاق پرویز کیانی کو دی تو اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور پھر اسی پرویز مشرف کے خلاف ہم نے مواخذے کی تحریک کا اعلان بھی سنا، اور پھر وہی کمانڈ سٹک جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو دی تھی، اسی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایوان صدر میں پرویز مشرف سے ملاقات کہتے ہوئے کہا کہ سر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور پرویز مشرف کو گھر جانا پڑا۔ اس قدر سچویشن کے اندر، جو کہ سنگین سچویشن ہے ہمارے داخلی لیول پر بھی، جہاں پر فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج سرگرم ہے، ایسے موقع پر جب ہمارا ازلی دشمن ہم پر وار کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں ہے، بہانے کی تلاش میں ہے، ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا تھا پہلے بھی، اور میں نے اس وجہ سے کبھی بھی جو ہے نا اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کی کہ یہ ایک بے پر کی اڑائی جا رہی ہے، اور اب یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ بے پر کی اڑائی جا رہی ہے۔ البتہ جو یہ کہنا کہ ہم مکمل طور پر آئسولیٹ ہو گئے ہیں یا سیاسی عمل پر مکمل طور پر نظر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یہ کہنا مجھے نہیں لگتا کہ 100% درست ہوگا، کیونکہ دوسرے سوال جس کا اب میں نے اپنی گفتگو میں تیسرے نمبر پر ذکر کیا تھا، اب میں اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں، یعنی سیاسی مصالحت۔ اب سیاسی مصالحت یقینی طور پر اگر کسی کی کسی کے ساتھ ہونی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام جماعتیں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اس وقت اقتدار میں موجود ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویل الائنڈ ہیں، لہٰذا اگر سیاسی مصالحت ہوگی تو وہ محض پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا
کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، یعنی معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اب یہ جو مثال فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے دی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ اس وقت اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستانی فوج کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے لے کر اب تک یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے ISPR کی طرف سے بھی اور باقی تمام جو افسران ہیں یا مختلف جو رابطہ کار ہوتے ہیں ان کی طرف سے، کہ جناب جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اور معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کے اوپر جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، مقدمات چلتے رہیں گے، البتہ پولیٹیکل سپیس ان تمام لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی جو ہے وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے یا ان کو عدالت سے بری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ والی بات کا خود فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زبان سے ادا ہونا میرے نزدیک اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ صدقے دل سے معافی۔ اب صدقے دل سے جہاں تک معافی کا معاملہ ہے تو یہ بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے امکانات ابھی تک پائے جاتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے بھی ایک غیر لچک رویہ ہے۔ دوسری طرف سے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا مسلسل یہ تکرار ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ تھا اور اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دبانا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس کو شرنک کرنا تھا۔ اب یہاں سے یعنی دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معافی اور مقدمات بھگتنے کا مطالبہ ہے، دوسری جانب سے بھی اسی طرح کا مطالبہ ہے کہ جناب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہم معافی کیوں مانگے۔ اس سچویشن کے اندر آگے بڑھنے کا امکانات کم ہیں، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ساری صورتحال میں اگر آگے بڑھنا ہے، واقعتاً سیاسی مصالحت پاکستان کی ترقی کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ ضروری سمجھتی ہے تو پھر دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس کے بغیر آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک قدم پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کی تو اگر میں آپ سے بڑی فرینکلی بات کر رہا ہوں وداؤٹ اینی پولیٹیکل الائنمنٹ یا اپنی میری اس وقت کیا سیاسی سوچ ہے اس سے قطع نظر، جو حقیقت پر مبنی بات ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت اگر اپنی پاورز کہیں سے ڈرائیو کر رہی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے پرانے فیورٹ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو معافی کی طرف آگے بڑھتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان اس سسٹم میں موجود ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ہوگا جو کہ اس کھینچا تانی یا اس ڈیڈ لاک کے بینیفیشریز ہیں۔ ٹھیک ہے، موجودہ حکومت یہ ہے نا، اس کی بینیفیشری شہباز شریف ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، باقی جو پولیٹیکل گروپس اس وقت کولیشن میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام اس کے بینیفیشریز ہیں، اور ان کے لیے یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا تو اس طرح کی ایک ایکویشن کو ڈیولپ کیا جائے کہ جناب ایک گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، اس گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز موجود ہوں اور وہاں پر ایک نیوٹرل وے فارورڈ کا تعین کیا جائے۔ جو اعتراضات ہیں 9 مئی کے حوالے سے اس کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جا سکتا ہے، دونوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ جناب فالس فلیگ ہے تو کیسے ہے، فالس فلیگ نہیں ہے تو کیسے ہے۔ اس سے ایک یہ جو کھچاؤ کی کیفیت ہے، ڈیڈ لاک ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعتراض
کہ جناب الیکشن شفاف نہیں ہیں، الیکشن شفاف کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب جس طرح کی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے اس سچویشن کے اندر موجودہ سسٹم تو کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو سوال ہے اگلا وہ معیشت کے حوالے سے ہے، اور معیشت کو اگر آپ نے ٹریک پر رکھنا ہے تو پھر جو لائن فیلڈ مارشل کی طرف سے سامنے آئی ہے یا جو نقطہ نظر فیلڈ مارشل کی طرف سے سامنے آیا ہے وہ تو اس کے مطابق تو اسی سسٹم کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، یعنی سپرا ہائیبرڈ۔ یہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، اگلی حکومت آتی ہے نہیں آتی، لیکن ماڈل سپرا ہائیبرڈ ہی رہے گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے یا اس پر کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو گرینڈ ڈائیلاگ جس کے اندر ٹروتھ کمیشن، جس کے اندر ایک ریکنسیلیشن، جس کے اندر جناب انتخابی دھاندلیوں کی روک تھام، منصفانہ انتخابات، اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پر سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے تجاویز کی منظوری، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے جو ہے ایک گرینڈ ڈائیلاگ جس کے اندر تمام لوگ موجود ہوں، اور معافی اسی صورت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے کسی کا قد نہیں گھٹتا۔ ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے، 9 مئی ہوئی ہے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی ہے، کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کو جلایا گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، عسکری پلازے کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، دیگر جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں میاں والی اور ادھر ادھر وہاں پر بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ ہونا ایک افسوس کا مقام ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس میں شامل تھے، چاہے وہ کسی کے اکسانے پر شامل ہو گئے ہوں، ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہہ کے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اب تیسرا سوال، معیشت کی بحالی، اور معیشت کی بحالی کے لیے 5 سالہ پلان اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے 10 سال، یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ معاشی بحران کے حل کے لیے ان کے پاس پورا روڈ میپ ہے، جن میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال ریکارڈنگ سے $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ یعنی ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں، اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان بہت جلد خوشحال ترین معاشروں میں شمار بھی ہونا لگے گا۔ اب اگر میں صرف اس نقطے تک محدود رہوں تو جہاں تک ریکارڈنگ کا تعلق ہے، ریکارڈنگ ایک بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں سے آپ کو کاپر اور گولڈ دونوں مل سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر تانبا اور سونا کی اتنی مقدار موجود ہے جس کے نتیجے میں پاکستان گولڈ اینڈ کاپر پروڈیوس کرنے والے ممالک کے فہرست میں 5ویں نمبر پر آ جائے گا۔ تو لیکن اس کے لیے آپ کو یہ جو سارا عمل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان میں امن قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہاں پر بدامنی ہوگی تو ریکارڈنگ فیز 2 شروع نہیں ہو پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چاغی سے یا دیگر تمام علاقے جہاں پر ریئر ارتھ منرلز یا ہائیڈرو کاربنز کے انٹیپڈ ٹریئرز ملے ہیں، ان کو نکالنے کا کام شروع نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روڈ ٹو پروگریس کہاں سے جاتی ہے؟ بلوچستان سے جاتی ہے، اور بلوچستان سینٹر آف دی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پراسپریٹی آف پاکستان ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ تو بلوچستان میں ہم آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ریکارڈنگ کی بات ہے تو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو اگریمنٹ ہے باراک گولڈ اور پاکستان کے درمیان وہ 50-50% شیئرنگ کے اوپر ہے۔ براک گولڈ انویسٹمنٹ کرے گا، انویسٹمنٹ کر کے گولڈ اینڈ کاپر نکالے گا، پھر اس کو ریفائن کرے گا، ریفائن کر کے اس کا جو 50% ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا، 50% براک گولڈ اپنے پاس رکھے گا۔ اب اس 50% کی آگے یہاں پر
बाइफरकेशन है, उसमें से जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें से 50% बलूचिस्तान और 50% जो है वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, यानी 25%, जो 50% वो ले गए, 25% बलूचिस्तान और 25% यहाँ पर आएगा। और उसकी बुनियाद पर हम जो है अपनी मईशत को जो है वो ठोस बुनियादों पर उस्तवार करना चाहते हैं, लेकिन महज ज़मीनी ज़खायर की बुनियाद के ऊपर जो कि अनटैप्ड हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना ज़रूरी है, टैक्स रेजीम को बेहतर करना ज़रूरी है, बिलवास्ता टैक्सों का खात्मा ज़रूरी है, अशराफिया के ऊपर टैक्सेस आयद करके पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर दोबारा से शुरू करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल को सस्ता करना ज़रूरी है। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा महज ज़मीनी ख़जानों की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये कह देना कि जनाब ज़मीनी ख़जाने हमें अर्श तक ले जाएंगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ जो कि ज़मीन से निकलती है उसकी एक मुद्दत है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। सुई की मिसाल हमारे सामने है, गैस निकलती रही है, अब उस गैस की प्रोडक्शन हर गुजरते साल कम होती चली जा रही है, और अगले 5 साल के दौरान जो इस वक्त गैस निकल रही है, जो पाकिस्तान गैस प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी शरह बहुत कम होकर महज 10 से 15% रह जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ज़मीनी ख़जानों की बुनियाद के ऊपर आप मईशत को आगे बढ़ाने का कोई हतमी प्लान नहीं बना सकते। हतमी प्लान बनाना है तो उसके लिए मनसूबा बंदी करना, उसके लिए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रीज लगाने पर आमादा करना, महज रियल स्टेट के यानी हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर अगर हम ये समझते हैं कि हम अपनी मईशत को बेहतर बना देंगे तो ये मुनासिब अमल नहीं है, ना ही ये दुरुस्त अमल है। इंडस्ट्री लगेगी, काम होगा, रोजगार मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तभी पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर पाएगा। अदरवाइज अनटैप्ड ज़खायर की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ने का रास्ता दुरुस्त नहीं है, न ही इससे पायदार तरक्की हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लीकेजेस का, करप्शन का, उसका खात्मा कैसे होगा। वो जब तक आप ये जो लीकेजेस नहीं रोकेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा मईशत और कर्ज दोनों को उतारने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, और ऐसी रिफॉर्म्स जिसमें वज़ीर आज़म सदर से लेकर जो है ना एक आम चपड़ासी तक सब एहतसाब के अंदर उस दायरे में मौजूद हों। कोई जो है ना वो मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए कि फ़लाँ जज है, फ़लाँ जर्नैल है, इसका एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब होगा, सबका होगा, चाहे वो वर्दी वाला है चाहे वो वर्दी के बगैर है, और एहतसाब भी ऐसा कि अगलों की नस्लें याद रखें, तभी ये निज़ाम आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज इसकी किसी तरह की कोई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे इस कॉलम के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सिचुएशन है अगर इसको हमने ठोस बुनियादों पर उस्तवार करना है तब ठोस अंदाज में ही आगे बढ़ना होगा। महज ख्याली पुलाव पकाकर, महज कागज़ के ऊपर जमा तफरी करके ना मईशत को आगे बढ़ाया जा सकता है, ना मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। और सियासी इस्तेहकाम की या सियासी मिसालियत के लिए एक कदम पीछे हटना तमाम फरीकैन के लिए ज़रूरी है। और देखते हैं कि इस हवाले से कौन पहल करता है। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।